برکات سے آپ کا مالی ماشاءاللہ ہم کرنے پڑھنے لیکن مزید اس میں تھوڑے سے برکات سن لیجیے جس کو معاشی مسائل ہیں اس کے لیے سورۃ واقعہ بہت کثیر ہے، اتنی کثیر کہ جس کی زندگی میں سورۃ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا۔ بس ایسی ہماری نیت بھی خالص ہونی چاہیے، ایسا عقیدہ بھی خالص ہونا چاہیے۔ اللہ پاک رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں قرآن پاک پڑھنے کا مزاج پیدا کریں۔ سورۃ واقعہ سب پڑھیے، سورۃ واقعہ جس جگہ یا جس گھر میں پڑھی جائے وہ فقر سے محفوظ رہے گا، تندرستی سے محفوظ رہے گا۔ لیکن ایسی کیفیت بھی تو خالص ہونی چاہیے، ہماری نمازوں کی بھی پابندی ہونی چاہیے، ہمارے اندر رسول کی محبت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، یہ اس وقت آئے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بیمار تھے اور موت حیات کی کشمکش تھے، تو انہوں نے ان کا حال پوچھا۔ جب واپس پلٹنے لگے تو اشرفیہ کی تھیلی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا تو خیر کوئی، آپ کے بعد آپ کی بیٹی کام آ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین دیکھیے، فرمانے لگے یہ میری بیٹیوں کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ میری بیٹیاں اتنی دیر تک نہیں سوتی کہ جتنی دیر تک سورۃ واقعہ۔ میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی کہ سورۃ واقعہ فکر کو دور کرتی ہے اور میری بیٹیاں تو سورۃ واقعہ کی حامل ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پریشانی تو مجھے نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو رزق کہاں سے ملے گا جب ان کے پاس سورۃ واقعہ موجود ہے۔ دیکھیے کیسا یقین اور کیسا عقیدہ، یہ اشرفیہ کو دے دیجیے جن کے پاس سورۃ واقعہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے عقیدہ کتنا پکا ہے، تو روز سورۃ واقعہ پڑھیے، دیکھنا رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ ایک دفعہ سلمان ٹی وی پہ نا چینل ہے سلمان، اس پہ ایک عورت نے کال کی پروگرام، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ میں پڑھوں تو میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ اب انہوں نے وظیفہ بتا دیا، کچھ دن بعد انہوں نے پھر کال کی کہ اب اس وظیفے سے تو مجھے کوئی فرق نہیں نظر آیا، کچھ اور وظیفہ بتا دیں۔ انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا کتنے سال کی ہیں؟ انہوں نے کہا میں 40 سال کی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی کم سے کم 40 دن تو پڑھتی، کم سے کم 40 دن تو پڑھتی، پھر کال کرتی اور فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوا نا۔ اور دیکھیں ہم کتنی عمروں کے لوگ ہیں، اللہ پاک نے جب ہمیں ہدایت دے دی ہے، یہ رستہ دکھا دیا ہے، تو زندگی کا کوئی پریشانی اس ٹائم ختم ہو جائے تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ آپ کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ جب ہماری نمازیں مکمل ہوں گی پوری 5 وقت پھر نفلوں کا بھی ثواب کتاب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھتا فرمائے، تو روز سورۃ واقعہ پڑھیں، دیکھنا رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ ہم کر نہیں سکتے، کم سے کم جتنی زندگی رہتی ہے کوشش تو کر سکتی ہیں۔ زندگی بہت کم ہے، ایک قدم اٹھائیں پتہ نہیں دوسرا اٹھے یا نہیں، مولت ملے یا نہ ملے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یقین کریں اللہ سے گڑا کے رو کے دعا کریں تو یقین کریں بڑا سکون دل کو۔ لوگوں کے پاس گزرانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے جو کہ اللہ کے اندر بیٹھ کے روئیں تو پھر دیکھ جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا دل کتنا ہلکا ہوگا۔ لوگوں کے پاس ہم روئیں گے تو یہ باتیں ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ میں اللہ بڑا ہے۔ میری پیاری پیاری بہن، ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے کہ قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ وقت بہت تھوڑا ہے، پتہ نہیں کب ٹائم اس ٹائم بلاوا آ جائے۔ یا اللہ تو ہمیں غم سے بچا دے، غیبت سے بچا دے، جھوٹ سے بچا دے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے، آمین اللہم آمین وجاہ نبی رسول اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قبر بھی ہماری ایسی روشن کر دینا، کیونکہ جیسے ہمارے کام ہوں گے ایسے ہماری روشن بھی قبر کا بھی ہوگی۔